کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے ہر فرد کی شخصیت، مزاج اور رویوں میں فرق ہوتا ہے؟ ہم سب کی شخصیت ایک جیسی کیوں نہیں ہے؟ وہ کون سی کیریکٹر ٹریٹس ہیں جو ہمیں ایک دوسرے سے مختلف بناتی ہیں؟ یہ ہے انڈیویجول کیریکٹر ٹریٹس، یعنی اخلاقی تربیت کی وہ خوبیاں جو ہمارا ٹیمپرمنٹ یعنی مزاج طے کرتی ہیں۔ یہ کیریکٹر ٹریٹس اس بات کا تعین کرتی ہیں کہ ہم دوسروں سے کیسے ملتے جلتے ہیں اور کیسے پیش آتے ہیں، ہم زندگی کے مختلف مراحل کا سامنا کیسے کرتے ہیں، اور یہ کہ ہم اپنی شخصیت کو کیسے بہتر بناتے ہیں۔ انڈیویجول کیریکٹر ٹریٹس کے مختلف پہلو یہ ہیں: پنکچوالٹی، کلینلینس، سیلف اویئرنیس، ہارڈ ورک، پولائٹنس، سیلف ریسپیکٹ، سیلف کانفیڈنس، سیلف ڈسپلن اور سیلف اکاؤنٹیبلٹی۔ پہلی انڈیویجول کیریکٹر ٹریٹ ہے پنکچوالٹی، یعنی وقت کی پابندی۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی جگہ پر وقت پر پہنچنا یا کام کو مقررہ وقت کے اندر مکمل کرنا۔ وقت ایک نہایت ہی اہم ریسورس ہے۔ سوچا جائے تو ہماری زندگی دراصل وقت ہی ہے جو ہم اس دنیا میں گزار رہے ہیں۔ اس لیے وقت کی قدر کرنا اصل میں اپنی اور دوسروں کی زندگی کی قدر کرنے کے برابر ہے۔ وقت کی پابندی صرف ایک عادت نہیں بلکہ زندگی کا اہم اصول ہے۔ جو طلباء وقت کی قدر سیکھتے ہیں وہ زندگی میں ہمیشہ آگے بڑھنے کا راستہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ اس لیے وقت کی قدر کرنا اصل میں اپنی اور دوسروں کی زندگی کی قدر کرنے کے برابر ہے۔ وقت کی پابندی صرف ایک عادت نہیں بلکہ زندگی کا اہم اصول ہے۔ جو طلباء وقت کی قدر سیکھتے ہیں وہ زندگی میں ہمیشہ آگے بڑھنے کا راستہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ دوسری انڈیویجول کیریکٹر ٹریٹ ہے کلینلینس، یعنی صفائی ستھرائی۔ اس کا مطلب ہے اپنے آپ کو، اپنے ماحول کو اور اپنی چیزوں کو گندگی سے محفوظ اور صاف ستھرا رکھنا۔ اسلام میں صفائی کو اتنی اہمیت دی گئی ہے کہ اسے نصف ایمان قرار دیا گیا ہے۔ یہاں یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ اخلاقی تربیت میں کلیننس کا مفہوم صرف ذاتی اور ماحولیاتی صفائی تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس میں ذہنی صفائی یعنی خیالات اور سوچ کو پاک اور صاف رکھنا بھی شامل ہے۔ صاف ستھرا ماحول نہ صرف درست ذہن سازی کو پروان چڑھاتا ہے بلکہ ذہنی اور جسمانی صحت و تندرستی کو بھی فروغ دیتا ہے۔ تیسری انڈیویجول کیریکٹر ٹریٹ ہے سیلف اویئرنیس، یعنی اپنے خیالات، جذبات اور رویوں کو سمجھنے کی صلاحیت۔ سیلف اویئرنیس انسان کو اپنے اصل وجود اور جذبات سے واقف کرنے کا ذریعہ ہے۔ سوچیں کہ اگر کوئی انسان خود کو ہی جانتا اور سمجھتا نہ ہو تو کیا کبھی وہ دوسروں کو سمجھنے کے قابل بن پائے گا؟ نہیں نا۔ اسی لیے طلباء کو اپنی ذات کو سمجھنے کی تربیت دینا نہایت ضروری ہے تاکہ وہ اپنے اور دوسروں کے جذبات سمجھنے اور ان کا خیال رکھنے کے قابل ہو جائیں۔ سیلف اویئرنیس سے طلباء نہ صرف اپنی شخصیت کو بہتر بنانے کے قابل ہوتے ہیں بلکہ وہ اتنے ایموشنلی انٹیلیجنٹ بھی ہو جاتے ہیں کہ وہ یہ سمجھ سکیں کہ ان کے الفاظ اور فیصلے دوسروں پر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں۔ چوتھا ٹریٹ ہے ہارڈ ورک، یعنی محنت و مشقت کرنے کی صلاحیت۔ یہ وہ مسلسل کوشش اور لگن ہے جو اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہے، چاہے کام مشکل ہو یا زیادہ وقت لینے والا ہو۔ محنت انسان کے ارادوں کو مزید مضبوط بناتی ہے۔ ہم جب کسی مشکل کا سامنا کرتے ہیں تو ہمارے پاس دو راستے ہوتے ہیں، پہلا کہ ہار مان جائیں اور دوسرا یہ کہ ڈٹ کر محنت کریں۔ ہار مان لینا آسان ہے جبکہ ڈٹ کر محنت کرتے رہنا مشکل۔ لیکن اگر ہم واقعی کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو محنت کرنا تو لازمی ہے۔ محنت انسان کو ان لمحوں میں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتی ہے جب سب کچھ مشکل لگتا ہے۔ جو لوگ اپنے گولز کے لیے لگاتار کوشش کرتے ہیں وہ مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے نئے راستے ڈھونڈ لیتے ہیں۔ پانچواں انڈیویجول کیریکٹر ٹریٹ ہے پولائٹنس، یعنی دوسروں سے ادب و آداب سے پیش آنے کی صلاحیت۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے الفاظ اور رویے سے ہمیشہ دوسروں کا خیال رکھیں اور ان کے ساتھ عزت اور نرمی سے پیش آئیں۔ پولائٹنس کو سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے الفاظ اور اعمال کے اثرات کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں۔ یہ صرف صحیح باتیں کہنے تک محدود نہیں ہوتا بلکہ اصل میں دوسروں کے جذبات اور نظریات کا خیال رکھتے ہوئے بات کرنا ہوتا ہے۔ پولائٹنس پر توجہ دینے سے نہ صرف اخلاق میں بہتری آتی ہے بلکہ کمیونیکیشن سکلز اور ایمپتھی بھی مزید مضبوط ہو جاتی ہے۔ چھٹی انڈیویجول کیریکٹر ٹریٹ ہے سیلف ریسپیکٹ، یعنی اپنی قدر و قیمت اور عزت کو سمجھنا اور اس کی قدر کرنا۔ جب ہم اپنے وقت، خیالات، جذبات اور ذات کی عزت کرتے ہیں تو ہم دوسروں کو بھی یہ سکھاتے ہیں کہ وہ ہمیں عزت دیں۔ اپنی قدر کرنا دوسروں سے عزت حاصل کرنے کا پہلا قدم ہوتا ہے۔ ہمیں طلباء کو یہ سکھانا ہے کہ ہر کام یا فیصلہ کرنے سے پہلے ایک لمحہ رک کر سوچیں کہ کہیں اس سے وہ اپنی ہی نظر میں اپنی عزت تو نہیں گنوا رہے۔
सेल्फ रिस्पेक्ट असल कॉन्फिडेंस की बुनियाद है, जहां हमें अपने हर फैसले के लिए किसी दूसरे की वैलिडेशन की जरूरत महसूस नहीं होती। ये एक ऐसी ताकत है जो हमें अपनी असलियत के साथ जिंदगी गुजारने का हौसला देती है, क्योंकि हमारी कीमत दूसरों की राय पर मबनी नहीं होती। सातवीं इंडिविजुअल कैरेक्टर ट्रेट है सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी खुद एतमादी। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब है अपनी सलाहियतों और फैसलों पर यकीन रखना। इसका मतलब है कि आप अपने आप पर भरोसा करें कि आप मुश्किलात का सामना कर सकते हैं, फैसले ले सकते हैं और अपने गोल्स हासिल कर सकते हैं बगैर अपनी काबिलियत पर शक किए। जब हम अपनी सलाहियतों पर यकीन नहीं रखते तो हम अक्सर कोई काम शुरू करने से पहले ही हार मान लेते हैं। यूं हम ना सिर्फ कुछ नया सीखने का मौका गंवा देते हैं, बल्कि बहुत कुछ हासिल करने से भी कासिर हो जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि खुद एतमादी पर काम किया जाए, ताकि इंसान अपनी सलाहियतों पर भरोसा रखते हुए मुश्किलात का सामना कर सके और चैलेंजेस से कभी पीछे न हटे। आठवां ट्रेट है सेल्फ डिसिप्लिन, यानी अपने जज्बात और आदत पर काबू पा लेने की सलाहियत। ये वो सलाहियत है जिसमें आप अपने आमाल, जज्बात और ख्वाहिशात पर काबू पाकर अपने गोल्स पर तवज्जो दे सकते हैं। इसका मतलब है कि लगातार वो काम करना जो ज़रूरी हो, चाहे मुश्किल लग रहा हो या आप मोटिवेटेड महसूस ना कर रहे हों। सेल्फ डिसिप्लिन आपको बेहतर फैसले लेने, वक्त को सही तरीके से मैनेज करने और ऐसी आदतें बनाने में मदद देता है जो धीरे धीरे कामयाबी की राह हमवार कर देती हैं। सेल्फ डिसिप्लिन के बगैर जिंदगी में कुछ भी हासिल करना और कोई भी काम मुकम्मल करना निहायत ही मुश्किल हो जाता है। नवी इंडिविजुअल कैरेक्टर ट्रेट है सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, यानी अपने अमाल, फैसलों और उनके नताइज की जिम्मेदारी लेना। इसका मतलब है अपनी गलतियों और कामयाबियों को ईमानदारी से तस्लीम करना और उनसे सीखना, और ज़रूरत पड़ने पर अपनी आदत या तरीक़ा तब्दील कर लेना। अपनी गलतियों से सीख कर खुद को बेहतर करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम अपने अल्फाज और आमाल की जिम्मेदारी लेने की आदत डालें। यानी जिन लोगों में सेल्फ अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, वो अपने इखलाक और शख्सियत में मौजूद बुरी आदत को नज़रअंदाज करने के आदी हो जाते हैं, और यूं वो अपनी बेहतरी के रास्ते में खुद ही रुकावट बन जाते हैं। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी पर काम करना इसलिए ज़रूरी है कि इंसान अपनी गलतियों से सीखकर अपने आप को बेहतर बना सके और अपने अल्फाज और आमाल की जिम्मेदारी उठाना सीख ले। आज हमने इंडिविजुअल कैरेक्टर ट्रेट्स पर तफसील से बात की, जो इंसान को एक जिम्मेदार और असर और कामयाब शख्सियत बनाने में मददगार साबित होती हैं। अगली वीडियो में हम उन टीचिंग मेथड्स के बारे में जानेंगे जो कैरेक्टर डेवलपमेंट एजुकेशन के लिए निहायत ही इफेक्टिव माने जाते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।